نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ یہ جو دوست میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں یہ موبائل بند کر کے جیبوں میں ڈال لیں جلدی سے۔ آپ لوگوں سے تو میں نے باتیں کرنی، بیٹا بند کر دو، جیب میں رکھو۔ درود شریف پڑھیے سارے دوست بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کی یہ خوبصورت پروقار اور بارونق محفل پاک جو ہمارے بھائی اعجاز صاحب نے ان کے دوستوں نے مل کے ترتیب دی، اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ بڑی مہربانی، سیاسی محفل نہیں ہے، بغیر فوٹو کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس کے ادب کا خیال کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اطمینان سے بیٹھیں۔ یہ حضور کی اولاد پاک کی، اصحاب پاک کے ذکر کی محفل ہے، سب مہربانی کریں۔ اگر آپ کو موبائل آپ دو چار دوست بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا نہ الجھا کریں۔ چھوڑ دو بیٹا، چھوڑ دو، بات مانو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، برکت والی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے بھائی، کچھ چیزیں دین کے اندر ایسی ہیں جو ہماری فکری، روحانی، ایمانی ترقی اور تازگی کے لیے بڑی ضروری ہے۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، اس کو جیب میں رکھ لو۔ دیکھیے، قرآن و حدیث نے جو کسی بھی مسلمان کا، صاحب ایمان کا عملی نمونہ ہمیں دکھایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا مومن پسند ہے اور کس طرح کا شخص دنیا کے اندر بہترین اور اعلیٰ اخلاقی زندگی گزارتا ہے۔ کتاب و سنت نے جس کی تشریح کی ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جس بندہ مومن کو پسند رکھا ہے اور محبوب جانا ہے، ان کی ہم عملی صورتیں دیکھنا چاہیں نا کہ وہ کس طرح کے ہیں، جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور حضور نے بیان کیا ہے۔ ان کی عملی صورتیں کس طرح کی ہیں، تو ان کی عملی صورتیں جب ہم نے دیکھنی ہوں گی تو ہم نے صحابہ کو دیکھنا ہے اور حضور کے اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ آج بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ بڑا مشکل ہے قرآن و حدیث پہ چلنا، اور شاید یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ تو بھائی یہ جو ہم دن مناتے ہیں اور یہ جو ہم تذکرے کرتے ہیں، یہی تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے کتاب و سنت کی عملی صورتیں بن کے امت کو دکھایا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ حکم دیا کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں صحابہ اور اہل بیت جن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے۔ محبت کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ان کے طریقوں پر بھی چلیں گے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ اہل بیت نبوت سے پیار کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، ان کی عقیدتیں تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جب ہم حضور کی اولاد پاک سے پیار کریں گے نا تو جینا بھی ہمیں پھر ہی آئے گا اور مرنا بھی پھر ہی آئے گا۔ یہ وہ بلند پایا عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جن کے کردار و عمل میں وہ روشنی اور وہ رعنائی ہے، وہ حسن اور وہ خوبصورتی ہے کہ جو انسان کو زندگی کی لذت سے بھی آگاہ کرتی۔ آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے مر جانا ہے معاذ اللہ، میں جیوں گا نہیں۔ تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذکر تو دیکھو اہل بیت نبوت کا، ساری مشکلات اکٹھی آ گئیں پھر بھی انہوں نے جی کے دکھایا اور گزارا کر کے دکھایا، ذرا نہیں گھبرانا، ذرا نہیں پریشان ہونا۔ دکھ تو پیارے ہوتے ہیں اس لیے کہ دکھ ہوں تو دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو رب رسول سے جڑتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رونے کا تبھی تو انسان کو مزہ آتا ہے۔ تو اہل بیت سے پیار کریں، محبت کریں، ملے گا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے، علی سے، فاطمہ سے، حسنین سے پیار کرے گا نا وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ان کی محبت حضور کا قرب دیتی ہے۔ ہمارے سینوں کے اندر ہمیں خود ٹٹولنا چاہیے کہ اور بڑی ساری محبتیں پلتی ہیں، عہدوں سے پیار ہے، دولت سے پیار ہے، شہرت سے پیار ہے، تعریف سننے سے پیار ہے۔ غور کرنا چاہیے کیا ہمیں حسنین سے بھی پیار ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا سے بھی پیار ہے، سیدنا عثمان غنی سے، سیدنا فاروق اعظم سے، حضرت ابو بکر صدیق سے؟ ہمیں ان لوگوں سے پیار کرنا، اور یہ محبت جب آپ کریں گے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ ایک مشورہ دینا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ جس کو بھی صاحب اولاد کرے، اس کے ہاں اولاد ہو یا اولاد کے ہاں اولاد ہو، وہ والد بنے یا دادا یا نانا بنے، تو کوشش کریں اپنے بچوں کے نام حضور کے، صحابہ اور اہل بیت کے ناموں پہ رکھیں۔ نام کا شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ نام رکھنے سے اس بچے کی شخصیت پر، آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات ہوں۔ تو ایک تو ان سے خوب پیار کریں، محبت کریں، اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ آج معاذ اللہ صرف اپنی تقریریں چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کے مابین باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رب کہتا ہے وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو مشاجرات میں نہ الجھیں، بلکہ ایک بات سنیں، نبی پاک کی ساری اولاد کا پیار ہمیں سکھایا ہی حضور کے صحابہ نے، ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہی روایت کیا، صحابہ نے ہی اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بدولت ہی ہمیں وہ خاص حصہ وافر ملا۔ کتنا بڑا نام ہے حضرت صدیق اکبر کا، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے نبی پاک کا رشتہ زیادہ پیارا ہے، مجھے حضور کے تعلق اپنے تعلقات سے زیادہ محبوب۔ وہ پیار کرتے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر
نبی پاک کی اولاد پاک کے لیے جو جذبات تھے اسی نے تو آگے چیزیں تقسیم کی ہیں. کتنے بڑے ہیں حضرت فاروق اعظم. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو امیر المومنین ہیں جناب عمر فاروق، آپ کا دور خلافت ہے، تو کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں حجرے میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جناب سیدنا امام حسن جب پہنچے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ دروازے پر باہر، کمرے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے جناب عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں. تو السلام علیکم کے بعد کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کچھ لوگ امیر المومنین سے ملنے آئے ہیں، تو مجھے والد صاحب نے کہا تم ذرا انتظار کرو، میں ان سے کچھ گفتگو کر لوں ملکی معاملات پر، تو میں یہاں رک گیا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو میں بھی ملنے آیا تھا، مجھے بھی کچھ کام تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر عصر میں مغرب میں ملاقات کر لوں گا، مسجد میں ملاقات کر لوں گا. ہر نماز میں مسجد میں تو حاضری ہوتی ہے، تو میں وہاں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ جناب آپ تشریف لے جائیے، مل لیجیے، وہ تو مجھے کہا ہے. کہا نہیں شہزادے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری مسجد میں ملاقات ہو جائے گی، میں بات کر لوں گا. امام حسن واپس تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے، اپنے شہزادے کو بلایا، عرض کی والد صاحب سے کہ میں اپنی بات بعد میں کرتا ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ اسی دوران جب میں انتظار کر رہا تھا امام حسن بھی آئے تھے، لیکن چونکہ آپ مصروف تھے اور میں دروازے پہ کھڑا تھا تو میں نے ان سے عرض کیا بھی کہ آپ اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ظہر عصر میں مسجد میں ملاقات کر لوں گا. وہ تشریف لے گئے. حضرت فاروق اعظم گہری سوچ میں چلے گئے. کہا عبداللہ آپ نے جانے کیوں دیا؟ وہ مجھ سے مل لیتے. یہ ذرا جذبات دیکھیے. او دوستو سچ بتاؤں آپ کو، ہم تو اپنے استادوں کی اولاد کی بڑی قدر کرتے ہیں. ہمارے استاد ہمارے محسن ہوتے ہیں نا، ہمارے پیر ہمارے محسن ہوتے ہیں. ہم تو ان کی اولادوں کی اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول. ہم تو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے ہم پر احسانات ہیں. تو جو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کریں پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی پاک کی اولاد کا کتنا احترام. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ امام حسن تو تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق پھر وہاں سے اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے امام حسن کے گھر گئے اور جا کر کے دروازے پہ دستک دی. امام حسن تشریف لائے. امیر المومنین آپ مجھے فرما دیتے میں حاضر ہو جاتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شہزادے آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس کیوں چلے گئے؟ عرض کی حضور آپ کے اپنے شہزادے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ ظہر یا عصر میں مسجد میں مل لوں گا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کے جذبات، ان کی آنکھوں میں آنسو، ان کے وجود کے اندر ایک عجیب کیف کی صورت. اپنے سر سے پگڑی اتار کے فرمانے لگے بیٹا میرے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، تو آپ کو مجھے مل کے آنا چاہیے. یہ میرے پاس جو کچھ ہے، عزت ہے، شرف ہے، بلندی ہے، مقام ہے، یہ سارا مدینے والے محبوب کا دیا ہوا ہے. تو عزیز دوستو ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو حضور کی اولاد کے لیے احترام کے جذبات تھے، انہی جذبات نے تو امت کو سکھایا ہے کہ حضور کی اولاد کا مرتبہ کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں، بہت بڑا نام ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب بھی کوئی دروازہ رسول پہ حاضر ہونا چاہتا ہے نا، حضور کی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ پہلے حضرت ابو ہریرہ کا نام لیتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. کثرت سے ان کی مرویات. اتنے بڑے آدمی ہیں، تاریخ نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے جگہ جگہ ان کے تذکرے کیے. ان کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کے ہزاروں ارشادات امت تک پہنچے. اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے شرف اور فضیلت والا، اور اگر آپ
مطالعہ کریں احادیث کا تو وہ عظیم ہستی جسے حضور کی دعائیں حاصل ہیں، نبی پاک کا قرب حاصل ہے، حضور کی بارگاہ میں وقت گزارنے کا انہیں اللہ نے بڑا موقع عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے تو امام حسن امام حسین تشریف لائے، تو آپ گھوڑے سے اترے، زمین پہ قدم مبارک رکھا تو کچھ مٹی آپ کے پیروں کو لگ گئی۔ قربان جائیں، یہ ذرا جذبہ دیکھو ان لوگوں کے پیار کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ کھول لیا اور اپنی پگڑی کھول کے امام حسین کے پیر صاف کرنے شروع کر دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان کی خدمت میں کہ جناب آپ بزرگ ہیں، میں جوان ہوں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، میرے سیاہ ہیں، آپ حضور کے صحابی ہیں، فضیلتیں رکھتے ہیں، درجات رکھتے ہیں، عظمتیں رکھتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قربان جائیں۔ حضرت امام حسین نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حسین میں یہ جو کر رہا ہوں نا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کا احترام کر رہا ہوں۔ ایک تو ان سے پیار کریں، اور دوسرا پہلو یہ کہ یہ پیار سکھایا ہی ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ نے۔ تیسری بات جس پر آپ کی بہت زیادہ مجھے توجہ ضروری ہوگی، میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آج پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے نا، وہ اصل میں وہ لوگ تھے جو اپنے گھر کے اندر بڑے سکھی تھے۔ جو بندہ گھر میں مضبوط ہوتا ہے نا، وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو گھروں کے دکھ گھیر لیتے ہیں نا، یعنی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اس محفل میں بھی اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر انہیں کوئی مجبوری ہے، کوئی ٹینشن ہے نا، تو یہاں بیٹھ کے بھی غیر حاضر ہوں گے۔ ساری توجہ گھر کی اس پریشانی کی طرف لگی رہتی ہے کہ یار یہ مسئلہ حل ہو جائے نا، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے۔ گھر کے اندر اگر ماحول درست ہو جائے، گھر اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی گھر میں بندہ نہ ٹوٹے پھر باہر نہیں ٹوٹتا، گھر میں نہ کمزور پڑے تو پھر باہر بھی نہیں پڑتا۔ جو لوگ گھروں کے اندر بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، دکھوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہم پر جو اور بڑے احسانات کیے ہیں نا، ان میں سے میرے کریم نے ایک بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا ایک گھر بنا کے دکھایا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے تجرد کی زندگی نہیں گزاری، رہبانیت سے منع کیا کہ بندہ نکاح نہ کرے، جنگلوں میں چلا جائے۔ حضور نے نکاح فرمائے، حضور کے گھر میں اولادیں ہوئیں، 3 شہزادے، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں۔ نبی پاک نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری، عائلی زندگی گزاری۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ یوں کر کے تم نے گھر بنانا ہے، اس طرح تم نے اپنے گھر کو ترتیب دینا ہے۔ چند باتیں وہ سنیں جس بنیاد پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے کاشانہ نور کو ترتیب دیا۔ وہ چند ظاہری باتیں جو سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑھا دیا۔ حضور گھر میں ٹائم دیتے تھے، ہم بھی ٹائم دیتے ہیں، کچھ موبائل کو، کچھ دوستوں کو، کچھ دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کو۔ یعنی سارا دن ڈیوٹی سے آئے، شام کو پھر ہم نے 10-15 دوست رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ دیر گھر میں رکے پھر ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو بچوں کو ٹائم کون دے گا؟ ان کے سوالوں کے جوابات کون دے گا؟ ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے وساوس کا سدباب کون کرے گا؟ ہمیں تو تب ہوش آتی ہے جب بچہ کسی بدعقیدہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا کسی بری محفل میں بیٹھنے لگتا ہے، اخلاق کردار بگڑنے لگتا ہے۔ ہم ٹائم ہی نہیں دیتے اپنی اولاد کو۔ اپنا وقت اپنے بچوں کے درمیان صرف کریں، اپنے گھر میں ٹائم گزاریں، اور گھر جا کے موبائل کم استعمال کریں۔ بچوں کی باتیں سنیں، ان کے سوالات لیں، ان سے دوستی کریں۔ اگر کوئی انہیں تکلیف دے رہا ہے تو وہ خوف نہ کھائیں آپ سے، وہ آپ سے کہہ سکیں، اپنے دل کی بات کر سکیں۔ آپ دوسروں کے باغ کو پانی دیتے رہتے ہیں اور اپنے بوٹے سارے خشک رہ گئے۔
یہ انداز تو درست نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, وقت بتائیں. یہ دیکھو نا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, جو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی جناب زینب کی بیٹی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو اکثر اس چھوٹی سی بچی کو بھی اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے. ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر لوں, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو. نہیں, آپ سارے بولے نہیں, آپ نے ناراض ہو جانا ہے. یہ بات میں نے اصل میں حاجیوں نمازیوں سے کرنی ہے, اس لیے تھوڑی سی معذرت کر رہا ہوں. بعض حاجی نمازی بھی میری طرح کے اپنی مرضی کا تقوی رکھتے, کہتے بچے نو لے جا, میں نماز پڑھنی ہوں. سبحان اللہ, آپ زیادہ پاکیزگی دکھا رہے ہیں, حالانکہ مدینے والے محبوب تو بچوں کو اٹھا کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. یہ آپ نے کیا فلسفہ اختیار کیا ہے کہ بچوں کو لے جاؤ, میں نماز پڑھتا ہوں لہذا بچہ قریب نہیں آنا چاہیے. نماز تو دل میں نرمی لاتی, اس کو سمجھو. حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, حالت سجدہ میں محبوب کے نواسے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے. تو بچوں کے ساتھ تو آپ وقت بتائیں, آپ پیار کریں ان کے. یہ سب سے زیادہ ٹھنڈ اس وقت پڑتی ہے جب بندہ تھکا رہا ہے اور دوڑ کے بچہ چھوٹا سینے سے لگے, ساری تھکاوٹ ہی اتر جاتی ہے. اس خوبصورتی کو محسوس کرو, اس کو اپنے اوپر طاری کرو. دیکھو نا یار, یہ ساتھ ہی گھر تھا سیدہ فاطمہ کا, مسجد شریف کے بالکل ساتھ. پھر بھی ایک دن حضور نے فرمایا فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج رات میں آپ کے گھر آ کے قیام کروں. آپ اس کو سمجھو, میں بڑا بیزی ہوں, میں بڑا مصروف ہوں, مجھے ٹائم نہیں ملتا بچوں کو دینے. حضور سے زیادہ بھی کسی کی زندگی مصروف ہوگی, 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا. پھر بھی کریم فرمانے لگے فاطمہ کل رات ساری رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا. حضور تشریف لے گئے. سیدہ فرماتی ہیں محبوب میرے گھر میں آرام فرما رہے ہیں, ایک طرف امام حسن کو سلایا, ایک طرف امام حسین کو سلایا. رات کو امام حسن نے دودھ مانگا تو میں نے چاہا اٹھ کے پیالے میں دودھ ڈال کے دیتی ہوں, تو فرمایا فاطمہ آپ لیٹ جائیے, میرے ساتھ سوئے ہیں, دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے پیالے میں دودھ ڈالا, امام حسن کو عطا فرمانے لگے تو امام حسین بول پڑے نانا جی میں نے بھی پینا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں پہلے حسن کو ملے گا. تو سیدہ فرماتی میں نے عرض کی یا اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. فرمایا نہیں, پیار دونوں سے بڑا ہے, ایک جیسا ہے, پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا. تو بھائی آپ وقت تو دیں نا, آپ ٹائم تو دیں, آپ بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے. اقرا بن حابس آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, پیار ہو رہا ہے, حضور بچوں کی باتیں سن رہے ہیں, شفقت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دل لگی ہو رہی ہے. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں بچوں کو وقت دیتا. آپ کی توجہ ہے کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے, اپنا بچہ بھی اٹھا کے باہر نہیں لاتے. سمارٹ بڑے ہوتے ہیں نا جناب, کوئی بولنا دے کہ یہ بچوں کو کھلا رہا ہے, خود لے کے آ رہا ہے. انہوں نے بھی کہا حضور آپ بڑا وقت دیتے ہیں, میں تو نہیں دیتا. تو پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ کریم فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا. اگر تیرے دل میں رحمت نہیں ہے تو نہ صحیح, مجھے تو رب نے رحمت للعالمین. تو عزیز سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی اولاد کو وقت دیا کریں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے, ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں. اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلے. اگر آج آپ بچوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو بڑھاپے میں بچے بھی آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں. اگر تعلق اچھا بنے گا آج تو کل کو وہ بھی آپ کے پاس بیٹھیں گے. آج آپ کو دقت ہوتی ہے ان کو پاس بٹھاتے پیار کرتے, تو پھر مت کہیے گا کہ جناب حد ہو گئی, بچے آتے ہی نہیں میرے پاس, بیٹھتے ہی نہیں. دوسری بات, ہم سمجھتے ہیں کہ کروڑوں لاکھوں روپیہ گھر میں لے آئیں تو پھر شاید ہمارے بچے بڑے خوش رہیں گے, سکھی رہیں گے. یاد رکھو دولت بہت ساری بندہ جمع کر لے, لیکن بچے اس کے ضائع ہو جائیں نا تو وہ دولت بھی چٹکیوں میں برباد کر دیتے ہیں. بچے اگر قابل نہ ہوں, اگر آپ بچوں پر توجہ دینا, ان کو قابل بنائیں, تو سب سے بڑی دولت اولاد بن جاتی.
وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، دست نگر نہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، باصلاحیت ہوں، باہنر ہوں، بچوں پر توجہ دیں۔ ہم پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں بچوں کے لیے، کریں، اچھی بات ہے، حلال رزق جمع کرنا منع نہیں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی تو دھیان دینا۔ یہ ذرا حضور علیہ السلام کی دعا سنیے گا، ترمذی میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ مانگتے ہیں آج یہ لوگ دعا کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ دینا، مانگتے ہیں لوگ؟ اے اللہ ایک وقت کا فاقہ دے۔ اور اللہ کے حضور نبی کریم عرض کرتے، یا اللہ جب تو رزق دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب فاقہ ہو تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ بچوں کو اگر تھوڑا بہت کبھی ان کی مرضی کے خلاف بھی کوئی چیز آئے تو انہیں قبول کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جو بھی مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے بھائی، کبھی کبھی نہ بھی ملے تو اس میں فائدہ ہے، اس میں نفع ہے، نہ بھی کبھی کبھی ملے، کیوں کہ پھر انہیں صبر کرنا آئے گا، جینا آئے گا۔ کبھی زندگی میں کسی چیز کے نہ ملنے سے یہ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھیں، حضور کا فقر اختیاری ہے، نبی پاک مجبور نہیں ہے کہ ایک مہینہ گھر میں چولہا نہ جلے، حضور مجبور نہیں، نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ حضور تو فرماتے ہیں میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور عرض کیا، مولا میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ بندگی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہے۔ تو میرے عزیز اس کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر محض دولت کے انبار لگا دیے اور بچوں کے اخلاق کا پتہ ہی نہیں، ان کے رویے تلخ ہیں، ان کے مزاج میں ترش روئی ہے، وہ ماں کی بھی سخت بات کو برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، کریم فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے۔ مشورے کرتے پھرتے ہو نا بچے کی سالگرہ کیا تحفہ دینا ہے، تو یہ مشورہ اللہ کے رسول نے دیا، فرمایا بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائیں، تعظیم سکھائیں، تعلیم دیں، تہذیب سے آگاہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے فخر مانگا، لیکن ایک اور بڑی لطیف بات، جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں نا، سیدہ پاک پہ لکھی گئیں یا حسنین کریمین پہ لکھی گئیں، اس میں آپ کو انوکھی بات ملے گی۔ یہ بھی ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی سب نے لکھا ہے کہ جو دروازے پہ آتا تھا اسی جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ سخاوت بھی سب نے۔ پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، عزیز بھائی بیٹھ جائیں آپ، اللہ آپ کو سلامتی دے، برکتیں دے، سلام۔ بس اب تو ویسے بھی مضمون مکمل ہو گیا، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ دعا فرمائیں ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر توجہ رکھنے کی توفیق دے، آمین تو کہہ دیں۔ مجھ سے نا ایک دوست نے چلا پوچھا، کہنے لگا کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ بھی ہسیا اسی جی میں تسی نہیں سارے ہسے، اس چلے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، یہ اتنا تو نہیں دماغ پہ سوار کرنے والی چیز جتنی ہم نے کر لی۔ تھوڑا سنیں، میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں۔ دیکھو ایک بڑی بنیادی اور اہم چیز جس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنی اولاد پاک کو صبر سکھایا ہے، استقامت سکھائی ہے، حوصلہ سکھایا ہے۔ ساری خواہشات پوری نہیں ہوا کرتی، تو اگر یہ مزاج بن جائے نا کہ مجھے ہر منہ مانگی چیز ملے گی تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ہماری تعلیم کے لیے یہ انداز نبی پاک نے اختیار کیا، ورنہ حضور کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، خالی یہاں بھی نہیں لوٹایا، لیکن متبادل چیز دی، بلکہ اس سے بہتر دی۔ پڑھو نا بخاری مسلم، آپ کو پتہ چلے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم مل جائے، گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو محبوب نے فرمایا آپ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں۔ جب بھی یہ تسبیح مکمل ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔
لیکن گھر کے کام کاج سیدہ کرتی رہی ہیں. انہوں نے ڈیوٹی کی. سنیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے ڈیوٹی کی، خدمت کی، وہ کام کرتی رہیں، ہمیشہ اپنے گھر کا کام کرتی رہیں. میرے عزیز، آپ جب تک صبر والا مقام پہ نہیں آتے، حوصلے والے مقام پہ نہیں آتے، دیکھو جتنی مشکلات کسی شخص کو آ سکتی ہیں نا، کسی کو وطن کی مشکل آتی ہے کہ اسے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، کسی کو مالی مشکل آتی ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو اس وقت کچھ نہیں، کسی کو معاذ اللہ یہ مشکل آتی ہے کہ اولاد پریشان ہے، کسی کو یہ مشکل آتی ہے کہ اب خدا نہ خواستہ جان کا مسئلہ بن گیا ہے، پتہ نہیں جان بچے گی کہ نہیں. یہ فردن فردن انفرادی مشکلات مختلف اوقات میں لوگوں کو آتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں کہتے ہیں میں نے بچنا نہیں، اب میں گیا، سارا کچھ ہے، مالی مشکلات آ گئی. او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے نا، پیسے اللہ اور بڑے دے دے گا، کھل جائے گا معاملہ. رب کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تو وہاں سے دے دیتا ہوں تیرا گمان بھی نہیں ہوتا، تو نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو ذرا سی مالی مشکل آ گئی، حالات خراب ہو گئے، لوگ جناب وہ ساری خوشیاں ہی چلی گئیں. اولاد میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ سب کے بچوں پہ فضل فرمائے، معاملات ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے جتنی مشکلات انسان کو ذہنی طور پر تکلیف دے سکتی ہیں وہ ساری کربلا میں اکٹھی تھی، ساری. یعنی وطن بھی چھوڑا امام علی مقام، اور پھر یہ کہ کھانا بھی بند ہے اور پانی بھی کربلا میں بند ہے، سخت ترین اور مشکل ترین حالات ہیں. اور پھر یہ کہ بچے پیاسے ہیں، اور پھر یہ کہ بچے شہید ہو رہے ہیں. کسی دانشور نے کہا تھا باپ کا جنازہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھانا، پر دعا کرو کسی کو اولاد کا نہ اٹھانا پڑ جائے، اس سے تو کمر ٹوٹ جاتی، انسان چل نہیں سکتا. لیکن امام علی مقام نے وہ جنازے اٹھائے، اٹھا کر کے لائے. لیکن کسی جگہ بھی امام علی مقام بے صبری کا معاذ اللہ مظاہرہ کرتے نظر، ہائے فائے کرتے نظر. میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم ہائے حسین والے نہیں. آپ کو تو یاد ہے ماشاءاللہ، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے. ہم کہتے ہیں واہ حسین، کمال کر دی، کمال کر دی آپ. اتنا صبر، اتنا حوصلہ. یعنی گھر میں ایک میت ہو جائے تو کئی دنوں تک لوگوں کے ہوش نہیں قائم رہتے، لیکن امام علی مقام نے خود سارے جنازے اٹھائے، پھر بھی امامہ باندھا ہے. ذوالفقار حیدری پکڑی ہے، گھوڑے پہ چڑھے ہیں، درجنوں بیسیوں دشمنوں کو انہوں نے نیست و نابود کیا ہے. آپ زندگی کے اندر محنت کریں، جد و جہد کریں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میدان میں رہنا کمال ہوتا ہے. ہاں ہاں، کبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو کبھی صبر کر جاتا ہے. اصل کام جیتنا نہیں، اصل کام تو میدان میں رہنا ہے. نہیں سمجھ آ رہی نوجوانوں؟ اصل کام وہ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں سالوں ہو گئے تقریر کرتے، انقلاب کیا آیا، اتنا عرصہ بیت گیا آپ کو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے، انقلاب کیا آیا. میں کہ آ کے دیکھ لو نا ہماری جلسوں میں انقلاب کیا آیا ہے. یہ بے موسمہ پھل دیکھو نا، یہ نوجوان نسل اس طرح کہیں جاتی ہے جس طرح ٹوٹ کے محفلوں میں آئی بیٹھی ہے. یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے. یہ انقلاب ہی تو ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی. یہ چھوٹا انقلاب ہے. نوجوان مائل ہو جائیں، دین کی طرف آ جائیں. سنو، جیتنا کمال نہیں، آخر دم تک لڑتے رہنا کمال ہے. تھوڑا تسلی سے سننا میں کیا کہنے لگا ہوں. جتنے نبی دنیا میں آئے نا، انبیاء کرام علیہ السلام، سارے کامیاب ہو کے گئے. سب پیغمبر کامیاب گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 10 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 50 نے پڑھا ہے، کسی کا 100 نے پڑھا ہے، پر نبی سارے کامیاب ہوئے. اور نوجوانوں اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، نبی سارے کامیاب گئے. کیوں؟ کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. وما علینا الا البلاغ، انہوں نے کھول کر بیان کیا، کھول کھول کر دین سنایا ہے.
باقی تو رب کی رحمت کا فیصلہ ہے کہ کس کو ہدایت ملنی ہے، کس وقت ملنی ہے، کس ٹائم پہ ملنی ہے۔ میدان میں رہنا کمال ہوتا ہے، میدان میں۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں، ایک شہر کے اندر نا لوگ بڑے بیمار ہوتے تھے اور ایک مرض موذی تھا، وہ سب کو آ لیتا تھا۔ بہت سارے لوگ ہر سال اس بیماری سے ان کی ہلاکت ہو جاتی تھی۔ تو 3 پہاڑیاں تھیں، 4، اوپر پہاڑی، پھر پہاڑی، پھر پہاڑی، پھر پہاڑی۔ تو کچھ اطباء، ڈاکٹر، حکیم کہتے تھے کہ ان 4 پہاڑیوں کے اوپر جڑی بوٹیاں ہیں، وہ مل جائیں تو اس بیماری کا علاج ہوگا۔ لیکن وہ ڈھلان بڑی سخت تھی، کون جائے، کون جڑی بوٹیاں لائے، راستہ ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ سوچ کے چھوڑ دیتے تھے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ ایک درویش نے ٹھان لی، اس نے کہا رستہ بناتے ہیں۔ وہ لے کے نا سامان، سیڑھیاں بنانے والا، تو پہاڑ توڑنے لگا۔ تو ہمارے ہاں لوگ مایوس بڑا کرتے ہیں، لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، وہ جو آئے اسے کہو چھوڑ یار یہ تو بڑا لمبا ہے، تیرے سے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یار ساتھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ تو نہ توڑو۔ اس نے کہا میرے بستی کے لوگ ہر سال اتنے ہلاک ہو جاتے ہیں، میں کچھ کروں ہی نہ ان کے لیے، کچھ تو کروں نا اپنی ملت، قوم کے لیے، عقیدے، مذہب، مسلک، کچھ تو کروں میں۔ اس نے ساری عمر لگا دی، پر 2 پہاڑیوں پر سیڑھیاں بنی تھیں کہ موت کا وقت آ گیا، ابھی 2 پہاڑیاں رہتی تھی۔ تو مایوس کرنے والے آ گئے۔ کچھ لوگ آتے ہیں نا جڑے کہتے ہیں تینوں میں آکھیا سی نا، یہ بھی ڈھیر سارے ہوتے ہیں، تینوں میں، ہاں بڑے بھائی تسی نجومی ہو، تسی آکھیا سی، یہ اللہ کی حکمت ہے، ہونا ہی ہونا تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ تدبیر اگر کبھی الٹی ہو گئی ہے تو حکمت الہی پر چیزوں کو چھوڑیں آپ۔ تو وہ سارے آگے کہنے لگے آپ سے کہا تھا نا نہیں ہونا۔ تو وہ کہنے لگا تم بڑے نادان ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیاب جا رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب، کیسے کامیاب؟ 2 پہاڑیاں تو رہ گئی ہیں۔ اس نے کہا کامیاب میں اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا جذبہ لے کے، اسے 0 سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا۔ امام بخاری نے، محدثین نے ہمیں احادیث جمع کر کے دے دیا، فقہا اس میں سے مسائل نکالتے رہے، قیامت تک کام کریں۔ ایک کام تو کیا نا، او بھائی کچھ تو کرو، میدان میں تو رہو، جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ امام علی مقام کربلا میں شہید ہو گئے، پر اگلے دن ہی یزید کا تختہ نہیں الٹا تھا، وہ تو 4 سال حکمران رہا، لیکن جیتے امام حسین، کیونکہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید 4 سال حکمران رہا، لیکن جو یزیدی بھی ہیں نا، وہ بھی کھل کے یزید کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ گلی گلی ذکر ہے تو حسین ابن علی کا ذکر ہے، میدان میں رہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ میدان میں رہو، باہمت رہو۔ یہ سارے ڈھونڈتے پھرتے ہو نا فلانا میرے ساتھ چلے تو میں بچ جاؤں، اس سے نکلو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کرو، جذبہ دکھاؤ، محنت کرو، اور محنت کے بل بوتے پر آگے بڑھو۔ اللہ تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔